صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدنامی کا خوف بندے کو خودکشی کروا دیتا ہے۔ اب بری صحبت ہوگی تو برے کام کرے گا، برے کام کرے گا تو بدنام ہو جائے گا، بدنام ہو جائے گا تو اس کے پاس دو ہی راستے، یا تو فیس کرے یا مر جائے۔ فیس کرنے کا کانفیڈنس ہی نہیں ہے، اعتماد ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو ایسا ماحول ہی نہیں ملا، وہ فیس نہیں کر سکتا، وہ مر جاتا ہے۔ اچھی صحبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے برے کاموں سے بچے گا، کیونکہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ صراحت فرمائی ہے، جس طرح برے کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے، اسی طرح برے نام سے بھی بچو گے، تمہیں کو برا نام بھی نہ دے۔ برا نام تب ملے گا جب تم بروں کے ساتھ بیٹھو گے۔ تم نے برا کام نہیں کیا، شرابیوں کے ساتھ بیٹھو گے لوگ تمہیں شرابی بولیں گے، جواری کے ساتھ بیٹھو گے لوگ تمہیں جواری بولیں گے، نشہ اوروں کے ساتھ بیٹھو گے لوگ تمہیں نشائی بولیں گے، اور عاشق رسولوں کے ساتھ بیٹھو گے، عاشق رسول کے ساتھ، تو بولیں گے یہ عاشق رسول ہے، یہ نیک ہے۔ نیکوں کے ساتھ بیٹھتے بندہ نیک کہلا دیتا ہے۔ آپ خود غور کیجئے نا، اسلام کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، قرآن کی ارشادات، احادیث مبارکہ کے ارشادات، صحبت اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی، جو ہم نے بزرگوں سے بھی سنا ہے، یہ سارے ارشادات۔ پھر عطر کی مثال، عطر فروش، اچھی صحبت عطر فروش کی دکان ہے کہ تم عطر نہ بھی لو تو تمہیں خوشبو ملے گی، اور بری صحبت یہ لوہار کی دکان ہے کہ تم کچھ بھی نہ کرو تو اس کی چنگاری سے تمہارا دامن جلا دے گا، تمہیں بدبو آئے گی، یہ ساری چیزیں آئے گی۔ یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھائی ہیں، یہ ساری چیزوں پر غور کریں اور ڈپریشن کی طرف آئیں، خودکشی کی طرف آئیں تو اسلام کی وہ تعلیمات ہیں، گیدرنگ کی جو تعلیمات ہیں، پھر گھر کے اندر آئیں تو گھر کی وہ تربیت ہے، ماں باپ کو وہ ارشاد ملتے ہیں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، آپس کی محبت اور پیار کے حوالے سے۔ بچوں میں ڈپریشن ہونے کا جو ایک سبب یہاں بیان کیا گیا کہ وہ ہے ماں باپ کی لڑائی۔ جب والدین لڑتے ہیں نا تو بچہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جن کے گھروں میں لڑائیاں ہیں نا، ماں اور باپ تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا، ناچاکی، گھریلو ناچاکی، یہ بھی خودکشی کا بہت ہی زبردست سبب ہے۔ اب گھریلو ناچاکی کی وجہ سے بندہ تنگ آ جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، مایوسی ہو جاتی ہے، یار جا مغز ماری ہے، باہر جاؤ تو کاروبار نہیں ہے، گھر میں آؤ تو چک 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 چک، اس کا منہ دیکھو تو یہ لڑتی ہے، تو وہ بولے کہ دن بھر مطلب کہ چولہے کے آگے میں جلتی رہوں، اور گھر میں آتا ہے اور مطلب لڑائی کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، جھاڑتا ہے، بولتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر دونوں میں مطلب کہ ٹھنڈی۔ اب بچہ تو بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، ماں لڑ رہی ہے، باپ لڑ رہے، گھسا گھسی ہو رہی ہے، بعض اوقات گالم گلوچ ہو رہی ہے، تو بچہ تنگ آ جاتا ہے، بچہ یوں ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور بچے خودکشی کر لیتے ہیں۔ ماں باپ پھر سر پر ہاتھ تک کرو، اب خودکشی پر بھی دونوں لڑتے ہیں، تیری وجہ سے مارا، وہ تیری وجہ سے مارا ہے۔ ارے آپ دونوں سوچو کہ آپ دونوں کی لڑائی نے اس کو ذہنی مریض بنا دیا اور وہ مر گیا۔ یہ وہی بچہ تھا جس کے لیے تم نے دعائیں کی تھی، آج آپ دونوں کی ناچاکی کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ ایک اور سبب بچوں کے ڈپریشن کا، ڈپریشن یہ سب سے اہم بنیاد ہے خودکشی کی۔ بچوں میں ڈپریشن کی ایک وجہ طلاق، جب طلاق ہو جاتی ہے نا، ماں بولے میری طرف آ، باپ بولے میری طرف آ، ماں بولے، اب یہ بچہ پریشان ہے، کیا کرو؟ خودکشی۔ تیسرا سبب والدین کی کم توجہ۔ آج کے جیسے سوشل ایکٹیویٹیز کا جو ایک کلچر اسٹیبلش ہے، سوشل ایکٹیویٹی، معاشرتی مصروفیات، باپ بھی معاشرتی مصروفیات میں، ماں بھی معاشرتی مصروفیات میں، بچہ کون سنبھال رہا ہے؟ آیا سنبھال رہی ہے، ماسی سنبھال رہی ہے، ملازم سنبھال رہا ہے، پیسے دے دیے نا، تو جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے نا تو یہ بھی یہی کرے گا، پیسے دے دے گا۔ تو جس طرح آپ کو آپ کی عمر میں آ کر بچے کی حاجت پڑتی ہے کہ میری اولاد میرے ساتھ ہوتی، اسی طرح بچہ ایک وقت ہوتا ہے جس میں ماں باپ کی بہت زیادہ اٹینشن چاہتا ہے، یہ ماں باپ کے ساتھ گھلنا ملنا چاہتا ہے، ماں باپ کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، ماں باپ کے ساتھ تفریح کرنا چاہتا ہے۔ جب اس کو ماں باپ کے ساتھ تفریح نہیں مل رہی، ماں باپ کے ساتھ صرف ڈانٹ ڈپٹ، جھارنا، غصہ، چڑچڑاپن مل رہا ہے، نا ماں باپ لے رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، چوم رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، اس کو کوئی مطلب کہ اپنے ساتھ اس کے ساتھ ماحول نہیں ہے، تو ایسا بچہ احساس کمتری کا شکار، ڈپریشن کا شکار ہو کر پھر وہ خودکشی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو بچوں میں ڈپریشن کی وجہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر بھی یہ آئی ہے۔ اب آپ بتائیے، اب جب حدیث پاک کی طرف آتے ہیں تو واضح طور پر حدیث مبارک کے خلاصے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اپنی اہلیہ کے لیے بہتر، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر تھے۔ تم میں سے بہتر وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے، حسن اخلاق۔ غصے کے متعلق جو شریعت نے مذمت کی ہے، غصے جو بیجا غصہ جو ہم کرتے ہیں، وہ گناہ بھرے جو معاملات ہوتے ہیں، غصہ، بدگمانی، چڑچڑاپن، جھارنا، ڈانٹنا، زبان اور ہاتھ کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچانا، اگر ہم یہ معاشرتی طور پر جو ہمیں روایتیں ملتی ہیں، جو معاشرتی طور پر جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ملتے ہیں، اگر وہ غور کریں تو یہ خودکشی کا علاج ہے۔ مسکراتے رہنا، آپ مسکراتے رہے، انشاءاللہ تبارک تعالی ڈپریشن کا مرض نکل جائے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہتے تھے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔